حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور لاڈلے صحابی حضرت ابو ہریرہ، آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، اور جہاں حضور پڑھاتے تھے اور صحابہ اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہ مجھے بھوک لگی، اور بھوک اتنی شدید لگی، گھر میں کھانے کے قابل کچھ نہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر مسجد نبوی میں آ گیا کہ یہاں کوئی صحابی آئے گا اور شاید مجھے کچھ کھانے کے لیے دعوت دے دے، کوئی پیش کر دے۔ فرماتے ہیں کہ میں آ کر بیٹھ گیا مسجد نبوی کے صحن میں، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ میں نے سوچا کہ ان سے کچھ پوچھا جائے، میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی کہ حضور یہ آیت بتا دیں، اور میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آیت بھی بتا دیں گے، علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور میرے چہرے سے 3 دن کا بھوکا تھا کہ چہرے سے بھوک کے آثار دیکھ کر مجھے کھانے کا پوچھ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آئے، جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی، آیت کا ترجمہ اور تفسیر بتائی اور بتا کر جلدی سے گزر گئے۔ اب میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر فرماتے ہیں پیچھے سے حضرت عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، ان سے میں نے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، وہ بھی گزر گئے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یا رب العالمین اب میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، بھوک نے اتنا تنگ کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے مقدر جاگے اور کمری والے خود تشریف لے آئے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ خود حضور آ گئے، اور میرے کمری والے نے آ کر جیسے ہی میرے سامنے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، حضور نے مسئلہ بھی بتا دیا اور ساتھ کہا ابو ہریرہ بھوکے ہو نا؟ ابو ہریرہ کھایا کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں ان کے مقدر عمر۔ کہا کچھ نہیں کھایا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے بڑا تڑپا رکھا ہے، بڑا تنگ ہو گیا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چلو ابو ہریرہ میرے ساتھ لیا اور گھر میں چلے گئے۔ گھر میں امہات المومنین سے پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہیں سے آیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب دودھ کے پیالے کی خبر سنی تو میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب الصفہ میں جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ، سب کو بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر وہاں اصحاب الصفہ میں پڑھنے والے جتنے صحابی تھے سب کو بلایا کہ چلو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں سب آ گئے، حضور میرے دل میں خیال آیا یار ایک پیالہ ہے، جیسے میرا گزارا ہوگا آج ہم سب کو پلائیں گے، پر حضور نے آ کر جب سب صحابی آ گئے حضور نے فرمایا چلو ابو ہریرہ سب کو پلانا شروع کرو۔ حضور نے پلانا شروع کیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو پلاتا گیا۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کے 70 بندوں نے دودھ کا ایک پیالہ پی لیا، 70 بندوں نے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا 70 بندوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اور پھر آخر میں حضور نے پوچھا کون رہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رہتے ہیں اور میں رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، میں نے پیالہ واپس کیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ فرماتے ہیں میں نے پھر پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ کہا میں نے پھر 3 مرتبہ پیا، اور تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کو نبوت برحق دے کر نبی برحق بنا کر بھیجنے والے رب کی قسم ہے میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں رہی، یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ حضور نے پھر خود پیا، حضور نے وہ پیالہ خود تناول فرمایا، خود نوش فرمایا، اور جب پیا صحابی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جس طرح پیالہ دودھ کا پہلے بھرا ہوا تھا اسی طرح آخری بندے تک بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس دودھ کے اس پیالے میں اللہ کے محبوب کی طرف سے آب کوثر کی طرف سے ایک نہر جاری ہوگی جو سب پی کر چلے گئے۔
اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پھر کیوں نہ کہوں کہ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ بھی منظر آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے، 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ ان کی جس عظمت کو چھیڑو، ان کی عظمت کے ترانے جو بھی ہوں، جس شان کو لے کر چلو گے اسی میں بے مثال نظر آئیں گے، کیونکہ رب نے محبوب کو ایسا کر کے بنایا کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنا نہ تھا قیامت اس جیسا کوئی بنائے گا۔ سب سے وکھرا کر کے اپنے محبوب کو رب نے بنایا اور سب سے وکری شان عطا فرمائی۔